بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب حبیب اعظم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ اور دیگر صحابہ کی وفات پر رونا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی زینب رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا موت کی حالت میں ہے، آپ تشریف لائیں۔ حضور نے فرمایا، وہ اللہ ہی کا تھا جسے اس نے لے لیا ہے، اور جو اس نے دیا ہے وہ اسی کا ہے، اس کے نزدیک ہر شے کا وقت مقرر ہے۔ شہزادی نے پھر پیغام بھیجا اور آپ کو قسم دی کہ ضرور تشریف لائیں۔ آپ چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور بچہ آپ کے پاس لایا گیا، جبکہ اس کی روح مضطرب تھی اور وہ آخری سانس لے رہا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو سعد بن عبادہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے رحم کرنے والوں پر ہی رحم کرتا ہے۔ بخاری شریف۔ جب سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو حضور ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو ان کو اہل خانہ کے جھرمٹ میں پایا۔ فرمایا، کیا فوت ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، جی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ جب عثمان ابن مظعون فوت ہوئے تو حضور نے ان کے چہرے سے کپڑا اٹھا کر دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، پھر رو پڑے، پھر انہیں چارپائی پر رکھا گیا تو فرمایا، اے عثمان، تجھے خوشخبری ہے کہ تجھے دنیا نے کچھ نہ دیا اور نہ ہی تو نے دنیا کو کچھ دیا۔ میسرہ بن معبد نے کہا، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت کے زمانے میں بت پرست تھے، اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ میری ایک لڑکی تھی، جب میں اسے بلاتا تو وہ آ جاتی تھی۔ ایک روز میں نے اسے بلایا، وہ میرے پاس آئی تو میں اسے ایک کنویں پر لے آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کنویں میں چھپا دیا۔ اس نے آخری بات مجھ سے یہ کی، اے میرے ابا جان۔ یہ سن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، حتیٰ کہ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سادگی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت بہت سادہ تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ برہنہ چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے جو رسیوں سے بنی ہوئی تھی، اور آپ کے سر مبارک کے تحت چمڑے کا سرہانہ تھا جس میں کھجور کے بال تھے۔ اس اثنا میں حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام بھی آ گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروٹ بدلی تو عمر فاروق نے آپ کے پہلو اور رسیوں کے درمیان کپڑا نہ دیکھا، جبکہ رسیوں سے حضور کے پہلو میں نشان پڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر عمر فاروق رو پڑے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں روتے ہو؟ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حال دیکھ کر کیوں نہ روئیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا اللہ کے نزدیک وہ عظیم مقام ہے جو اور کسی کو نصیب نہیں۔ یہ کیسر و کسرہ ہیں، سرور کی زندگی بسر کرتے ہیں، انہیں دنیاوی وسعت و آرام حاصل ہے، اور آپ اللہ کے رسول ایسے مقام میں ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اے عمر، کیا تو خوش نہیں کہ ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ عمر بن مہاجر نے کہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان عمر بن عبدالعزیز کے گھر میں تھا جسے وہ ہر روز دیکھا کرتے تھے۔ جب ان کے پاس قریش جمع ہوتے تو ان کو اس کمرے میں داخل کرتے اور انہیں وہ سامان دکھاتے اور کہتے، یہ اس ذات ستودہ صفات کا ترکہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عظمت و سرفرازی عطا کی ہے۔ وہ سامان کھجور کی رسیوں سے بنی ہوئی چارپائی، چمڑے کا سرہانہ جس میں کھجور کے بال بھرے تھے، پیالہ، ایک کپڑا، چکی، ترکش جس میں تیر تھے، اور کمبل میں سینہ مبارک کے قطرات کے نشان تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے بال بھرے ہوئے تھے، اس پر رات آرام فرمایا کرتے تھے۔ ایک انصاریہ خاتون نے بہترین نرم بچھونا بھیجا تو حضور نے ام المومنین سے فرمایا، یہ واپس کر دو۔ میں نے واپس کرنے میں کچھ تاخیر کی تو فرمایا، اے عائشہ، اسے واپس کرو، خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ میرے لیے پہاڑ سونے کے کر دے۔ حضرت جعفر صادق بن محمد باقر نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا کیسا تھا؟ ام المومنین نے کہا، آپ کا بچھونا کمبل تھا جس کی 2 تہہ تھی،
اس پر آپ رات آرام فرمایا کرتے تھے۔ ایک رات میں نے اس کی 4 تہہ کر دی تاکہ نرم ہو جائے۔ جب صبح ہوئی تو فرمایا آج رات تم نے کیا بچھایا تھا؟ میں نے اس کی وہی آپ کا بچھونا تھا، میں نے اس کی 4 تہہ کر دی تھی تاکہ نرم ہو جائے۔ فرمایا اسے اسی حالت میں کر دو جیسے پہلے تھا، اس کی نرمی نے مجھے رات کی نماز سے روک رکھا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس شریف۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیض بہت پسند تھی جو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق گھٹنوں سے بہت نیچے تک تھی اور آستینیں انگلیوں کے کناروں تک تھیں۔ حضرت انس نے کہا لکیر دار سوتی چادر آپ کو بہت پسند تھی۔ مسلم۔ سہل بن سعد نے کہا حضور کے لیے صوف کا جبہ سلایا گیا، آپ نے اس کو پہنا تو بہت خوش ہوئے، اس سے زیادہ کسی اور کپڑے سے خوش نہ ہوئے تھے۔ اس کو ہاتھ سے مس کرتے اور فرماتے دیکھو یہ کیسا اچھا جبہ ہے۔ ایک عرابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے ہبا کر دیں۔ حضور نے اسی وقت اتار کر اس کو عطا کر دیا۔ ابو بردہ نے کہا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے موٹا کمبل اور موٹی چادر نکالی اور کہا ان 2 کپڑوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تھا۔ آپ کبھی کالے بالوں سے بنی ہوئی چادر جس پر کچادہ کی صورتیں تھیں اوڑھ کر مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے، کبھی سرخ لکیردار بڑی چادر اوڑھتے تھے۔ جابر بن عبداللہ نے کہا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں میں سرخ لکیردار سوتی چادر پہنتے تھے۔ ابو رمسا نے کہا میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 سبز چادریں دیکھی تھی۔ فتح مکہ کے روز آپ کا امامہ شریف سیاہ تھا، جب سر مبارک پر امامہ باندھتے تو اس کا زوابہ دونوں کندھوں کے درمیان لٹکاتے تھے۔ آپ سفید ٹوپی پہنتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا حضور سفر میں کانوں والی ٹوپی پہنتے تھے اور حضر میں شامی ٹوپی رکھتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ٹوپیاں تھیں، ایک ٹوپی مصریہ، دوسری کانوں والی، یہ سفر میں پہنا کرتے تھے، اور تیسری لکیردار سوتی تھی۔ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ انس بن مالک نے کہا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیل بہت استعمال فرماتے تھے جس کے سبب آپ کا کپڑا تیل سے متاثر تھا۔ حضور نے شلوار کے لیے کپڑا خرید فرمایا مگر شلوار نہیں پہنی، آپ صرف تہبند استعمال فرماتے تھے۔ آپ کا لباس صاف ستھرا اور پاکیزہ تھا۔ انس نے کہا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صوف پہنتے، پیوند شدہ جوتا پہنتے اور جو کی روٹی کھاتے جو پانی کے گھونٹ کے ساتھ حلق سے اترتی تھی۔ جب حضور نیا لباس پہنتے تو جمعے کے روز پہنتے تھے، اگر وہ قمیض یا امامہ ہوتا تو اس کا نام لے کر یہ دعا فرماتے تھے اے اللہ تیری حمد و ثنا اور شکر ہے کہ تو نے مجھے لباس دیا ہے، میں تجھ سے اس کی خیر چاہتا ہوں اور جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور اس کی شر سے اور جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ حبشہ کے بادشاہ اسہمہ نجاشی نے آپ کو کالے موزے ہدیہ بھیجے، آپ نے انہیں پہنا اور وضو کرتے وقت ان پر مسح کیا اور ان میں نماز ادا کی۔ آپ کے جوڑے پاک کے 2 تسمے تھے۔ حضور دباغت شدہ چمڑے کا جوتا پہنتے تھے جس پر بال نہ تھے۔ جب جوڑا پہنتے تو دائیں جانب سے شروع کرتے، جب اتارتے تو بائیں پاؤں پہلے نکالتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے کی سواری بہت پسند تھی۔ آپ نے سب سے پہلے ثقب گھوڑا خریدا جو بہت دوڑتا تھا۔ آپ کے ایک گھوڑے کا نام یاسوب تھا، ایک وہ گھوڑا تھا جس کے متعلق خزیمہ نے گواہی دی تھی، اس کو مرتجز کہا جاتا تھا کیونکہ اس کی آواز بہت اچھی تھی۔ ایک گھوڑے کا نام طرف تھا اور ایک گھوڑے کا نام ورد تھا اور ایک کا نحیف نام تھا، اس کو لحیف بھی کہا جاتا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی، اس کے 3 نام تھے، قصوہ، عزبہ اور جدہ۔ آپ فتح مکہ کے روز قصوہ پر سوار داخل ہوئے تھے۔ وہ دوڑ میں کبھی کسی کے پیچھے نہ رہی تھی بلکہ سب سے آگے جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک عرابی آیا اور وہ عزبہ سے آگے نکل گیا۔ لوگوں نے کہا عزبہ عاجز ہو گئی، اس سے انہیں بہت صدمہ ہوا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں رفعت عطا فرماتا ہے تو کبھی اس کو پستی کا منہ بھی دکھاتا ہے۔ حضور سرخ اونٹ پر بھی سواری کرتے تھے۔ حضرت معاذ نے کہا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سرخ اونٹ پر سوار تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سفید خچر تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا جبکہ آپ کے ساتھ صرف میں اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب تھے۔
ہم آپ سے لمحہ پر جدا نہ ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر پر سوار تھے جو فروہ بن نفاسہ نے آپ کو نذرانہ بھیجا تھا۔ حضور کا ایک خچر شہبہ تھا، اس کو دلدل کہا جاتا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گدھا تھا۔ حضرت معاذ نے کہا اس گدھے کا نام عفیر تھا۔ میں اس پر حضور کے پیچھے بیٹھا تھا۔ حضور برہنہ پالان کے بغیر گدھے پر سوار ہو جاتے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سواری کے لیے کوئی جانور لایا جاتا تو جب رکاب میں قدم رکھتے تو فرماتے بسم اللہ، جب اس پر سوار ہو جاتے تو فرماتے الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ سب تعریفیں اس ذات کی ہیں جس نے اس کو ہمارے تابع کیا، حالانکہ ہم اس کو تابع نہیں کر سکتے اور ہم اپنے رب کی طرف منتقل ہونے والے ہیں۔ پھر 3 بار الحمدللہ فرماتے، 3 بار اللہ اکبر، پھر فرماتے اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تیرے سوا کوئی حق معبود نہیں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، مجھے بخش۔ پھر آپ ہنس پڑے۔ علی بن ربیعہ نے کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہنسنا کیسا ہے؟ فرمایا جب اللہ کا بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے بخش تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا اس کے گناہ کوئی نہیں بخشے گا۔ ترمذی۔ آپ سواری کو بہت تیز نہ دوڑاتے تھے بلکہ آرام سے چلاتے تھے، اگر ہجوم نہ ہوتا اور راستہ فراخ ہوتا تو تیز چلاتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور انگوٹھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی خادم تھا جو حضور کی خدمت کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا اسلم، مسلمان ہو جا۔ اس نے اپنے والد کو دیکھا تو اس نے کہا ابو القاسم کی اطاعت کر، وہ مسلمان ہو گیا۔ بخاری۔ قاسم بن عبد الرحمن نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی حضور کے خادم تھے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑا پاک پہنایا کرتے تھے، پھر آپ کے آگے آگے چلتے، حتیٰ کہ جب آپ اپنی مجلس میں آتے تو وہ حضور کا جوڑا اتارتے اور حضور کو عصا شریف دیتے، اور جب آپ اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو آپ کو جوڑا پہناتے، پھر عصا شریف لے کر آپ کے آگے آگے چلتے تھے حتیٰ کہ حضور حجرہ شریف میں تشریف فرما ہوتے۔ حضرت بلال بھی آپ کی بہت خدمت کرتے تھے، وہ اپنے مال وغیرہ کے محافظ تھے اور مہمانوں کی رہائش اور خردنوش کا اہتمام کرتے تھے۔ ان کے علاوہ کثیر صحابہ کرام آپ کی خدمت کرتے تھے۔ انس بن مالک تو آپ کے خصوصی خادم تھے، انہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی۔ بعض یہودی بھی آپ کے خادم تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چاندی کی انگوٹھی تھی جس پر محمد رسول اللہ نقش کیا گیا تھا۔ حضرت انس بن مالک نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی ہے جس پر محمد رسول اللہ منقوش ہے، تم میں سے کوئی شخص انگوٹھی پر یہ نقش نہ کرے، اس کا نگینہ بھی چاندی کا تھا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا یہ انگوٹھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رہی، پھر آپ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی، پھر عثمان غنی ذوالنورین کے ہاتھ میں رہی، حتیٰ کہ بیر عریس میں گر پڑی۔ بخاری مسلم۔ انس بن مالک کی روایت میں اس کا نگینہ حبشی تھا۔ جعفر بن محمد نے اپنے والد محمد باقر سے روایت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور حسن و حسین انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ معمولات زندگی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب رات بستر پر تشریف لاتے تو مسواک، پانی اور کنگھی آپ کے پاس رکھی جاتی تھی۔ رات بیدار ہوتے تو مسواک اور وضو کرنے کے بعد سر اور داڑھی مبارک کو کنگھی کرتے، یہ معمول بکثرت تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اہل کتاب کے مطابق اپنے بال پیشانی پر لٹکاتے تھے، پھر اس کے بعد فرق نکالتے تھے اور بالوں کے دائیں بائیں 2 حصے کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چہرہ انور آئینے میں دیکھتے تو فرماتے اللہ کا شکر ہے جس نے میری خلقت اور خلق کو اچھا کیا اور مجھے مسلمان پیدا کیا۔ آپ داڑھی شریف کے طول و عرض سے بال چنتے تھے۔ ترمذی نے اس حدیث کو غریب کہا ہے۔ ابو عبداللہ اغر نے کہا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مونچھیں کاٹتے تھے اور جمعہ پڑھنے سے پہلے ناخن ترشواتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو بہت پسند کرتے تھے۔ انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خوشبو بہت پسند ہے اور نماز میں میری آنکھ کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اگر خوشبو نذرانہ کی جاتی تو اسے مسترد نہ فرماتے تھے۔ انس نے کہا میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی خوشبو سے
अच्छी कोई खुशबू नहीं देखी। एक रिवायत में है, हजूर जिस राह तशरीफ ले जाते वो खुशबू से मुअत्तर हो जाता था। जाबिर बिन समरा ने कहा, मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को मस किया, वो इस कदर खुशबूदार था गोया कि वो अत्तार की संदूचकी है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब खुशबू ऊद थी। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।